ہر آدمی سے الگ الگ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوں گی. ہر آدمی سے بغیر ترجمان بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا. یہ کہتے اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا. خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان کا, تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز, حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے. مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو حساب لیں گا, اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی. اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا, پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا. کان, آنکھ, ناک, عزت, عہدہ, دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوگا. مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی, کیا استعمال کیا؟ بیوی, بچوں کی, ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کو بھی اللہ پوچھیں گا. اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے. جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, سامنے سے دیا جائے گا, وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا. جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے, ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا. آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا, سب کے سامنے نہیں کریں گا, ڈھانک لیں گا ان کے گناہ. جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھانک کر حساب لے لیں گے. حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا, اس پر چھوڑ دیں. ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے, اگر معلوم ہو تو خاموش ہونا, کیونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا, اس کے ذات اور اس کے رب کی ذات سے. ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے, ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے. انسان ہے لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس, بھی اچھال دیتے ہیں. تب حساب تو کریں گا, پکڑ بھی کریں گا, لیکن چھوڑ دیں گا. کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے, چھپا لیا, خاموشی جنت چلے. اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دے گا کہ جواب دینا ہے. اللہ سوال تو سب سے کرنے والی بات ہے. تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے, اس لیے کہ وہ گناہگار, فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے, یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا. پبلک میں پوچھا جائے گا, اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ. پوری انسانی سامنے کیوں کیا, اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ گناہ. یہ خطرناک حساب ہوگا. ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کر کے لیا جائے گا. قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائے گی. گالی دی تھی, چغلی کی تھی, جھوٹ بولا تھا, بہتان لگایا تھا, الزام لگایا تھا, مال لے کے کھا گیا تھا, نقصان پہنچایا تھا, تکلیف دی تھی, ایذا دی تھی, دوسروں کو وہ کی تھی, مخبری کی تھی, کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. بدلہ نہیں کیا اس سے, اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز. جن کے میزان بھاری ہوں گے, مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے, ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا, اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوں گی. صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی, اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز. جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ, تو مقام آراف, ایک بیچ والا مقام جو ادھر ہوں گا, لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے, ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے, ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے, اور دعا کرتے رہیں گے اللہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا, الٹے ہاتھ والوں میں مت ڈالنا. ٹیمپریری فیز ہمیشہ نہیں رہیں گا, وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے, کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا اور پلڑے کو جھکا دیں گا.